بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ رکھیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 80 ہجری میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان فقہاء کرام میں سے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 17 صحابہ کرام کی زیارت فرمائی ہے، اور ان میں سے کچھ صحابہ کرام سے آپ نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہے۔ حنیف کی تنیس ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے والا اور دین کی طرف رغبت رکھنے والا۔ آپ کا حلقہ درس اتنا وسیع ہوتا تھا کہ آپ کے شاگرد اپنے ساتھ قلم اور دوات رکھا کرتے تھے۔ اہل علم دوات کو حنیفہ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا، یعنی دوات والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا، اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور میری سنت کو میری امت میں زندہ فرمائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ فارس کے علاقے کے رہنے والے تھے، آپ کا سلسلہ نسب فارسی لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا، یعنی ستاروں کے قریب بھی اگر ایمان اور علم چھپا ہوتا، تو فارس میں سے ایک شخص اس تک پہنچ جائے گا اور اس علم کو وہ حاصل کرے گا۔ محدثین نے لکھا، یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اور میں آپ کی قبر انور سے ہڈیاں اکٹھی کر رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ آپ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ایک جلیل القدر تابعی امام محمد بن سیرین کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے سوتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ میں خواب میں رسول اکرم کے روضہ انور سے ہڈیاں اکٹھی کر رہا ہوں۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور حضور علیہ السلام کے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچاؤ گے اور دین رسول کا رستہ آسان فرما دو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم دین سے نوازے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص طور پر جن سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور علم حدیث پڑھا، ان کے استادوں میں امام حماد کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ ایک بار آپ نے اپنی محفل میں ایک شخص کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھا، تو جب لوگ جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، تم ٹھہر جاؤ۔ جب وہ ٹھہر گیا تو آپ اس کے پاس گئے، فرمایا، میری جائے نماز کے نیچے جتنے پیسے ہیں اسے لے لو اور اس سے اپنی حالت کو ٹھیک کرو۔ اس شخص نے عرض کی، میں دولت مند ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر
اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنی حالت بدلو، اچھا لباس پہنو تاکہ تمہیں دیکھ کر کسی کو تمہارے محتاج ہونے کا شک نہ ہو اور تمہارے دوست تمہاری خوشحالی سے خوش ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کسی شخص کی عیادت کرتے تو آپ اپنی اخلاق کو مد نظر رکھتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے اس کی عیادت کرنے گئے۔ واپس جس راستے سے آپ آ رہے تھے، ایک شخص آتا ہوا آپ کو دکھائی دیا جو آپ کا مقروض تھا۔ اس نے آپ کا قرض دینا تھا۔ اس نے دور سے آپ کو دیکھ لیا اور منہ چھپا کر دوسری طرف جانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور نام لے کر اس کو پکارا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے قریب پہنچ کر فرمایا، تم نے مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدلا؟ اس نے عرض کی، میں نے آپ کا 10,000 درہم قرض ادا کرنا ہے، اس شرمندگی کی وجہ سے آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے سارا قرض معاف کر دیا۔ تم آئندہ مجھ سے منہ نہ چھپانا، اور میری وجہ سے جو تمہیں ندامت اور پریشانی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہل علم سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ خود بھی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت حماد نے جب سورہ فاتحہ اپنے استاد سے حفظ کی، یاد کی، تو حضرت امام اعظم اپنے بیٹے کے استاد کے پاس 1,000 درہم نذرانے کے طور پر لے کر پہنچ گئے۔ اس نے عرض کی، حضور، میں نے اتنا بڑا کون سا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ اتنی زیادہ رقم کا نذرانہ دے رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم نے میرے بیٹے کو جو دولت دین عنایت کی ہے، اس کے سامنے یہ نذرانہ بہت چھوٹا ہے۔ اگر میرے پاس اس سے زیادہ رقم ہوتی تو میں وہ بھی تمہیں پیش کر دیتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے بھی بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ کا ایک مخالف تھا، وہ حضور کے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا تو آپ اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کی طبیعت دریافت کی۔ جب وہ آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے فرمایا، تمہارا حال کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو حنیفہ، میں ٹھیک ہوں، میری ایک بیٹی ہے، میں جس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کہا، میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا بہت امیر ہے، اچھا تاجر ہے، گھر بھی اس کا اپنا ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اگر تم کہو تو تمہاری بیٹی کے لیے اس کا رشتہ میں پیش کروں۔ وہ کیونکہ سوچ میں پڑ گیا اور حضرت امام اعظم سے کہنے لگا کہ تم یہ اتنے بڑے عالم ہو کر کیسی بات کرتے ہو؟ کیا میں ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں جو چاہے امیر ہو، خوبصورت ہو، لیکن ایماندار نہ ہو، مومن نہ ہو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پھر یہ مجھے بتاؤ، تم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہو، تو حضور علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں کیسے دے دی اگر تم انہیں مومن نہیں سمجھتے؟ آپ کی یہ نصیحت سن کر وہ قدموں میں گر گیا اور توبہ استغفار کیا اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ آپ نے سمجھایا بھی اس طریقے سے کہ فوراً وہ توبہ طائب ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ کپڑے کے تاجر تھے، آپ کا یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ ایک عورت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک کپڑے کا تھان بیچنے کے لیے آئی۔ اس نے کہا، یہ تھان میں 100 درہم میں بیچنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا کپڑا مہنگا ہے، یہ تم کم پیسے بتا رہی ہو۔ اس نے کہا، چلو 200 درہم میں خرید لو۔
آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس نے کہا 300 درہم میں خرید لو۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس عورت نے کہا ابو حنیفہ 400 درہم میں خرید لو۔ فرمایا تمہارا یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ عورت بولی ابو حنیفہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ فرمایا تمہارا یہ کپڑے کا تھان میں 500 درہم میں خریدنا ہوں، یہ اتنے کا ہے۔ عورت نے 500 درہم لیے اور خوشی خوشی واپس چلے گئی۔ یہ آپ کی امانت داری ہے تجارت میں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنے کا کپڑا بنتا تھا اتنے پیسے اسے زیادہ ادا کیے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت بھی حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے تھی، اور آپ ان کے نقش قدم کے مطابق ہی تجارت کا کام کرتے تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے تجارت ہی کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام کی طرف گئے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن پاک ایک دن میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب ایسا عطا کیا تھا کہ آپ 30 رمضان تک 30 قرآن پاک روزانہ ختم کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے لیے ہی رب کائنات نے اپنی تعریفیں فرمائی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ گفتگو حضرت امام اعظم کی سیرت پر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ